محبوب فرماتے ہیں اگر غلطی سے بھی اس کو یاد کرو گے وہ پھر بھی تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول کر دے گا۔ ایک بت پرست ہندو بتوں کی پوجا کرنے والا 70 سال اس کو گزر گیا بت کی پوجا کرتے ہوئے۔ کتنے جی؟ 70 سال وہ بت کے سامنے سجدہ کر رہے، ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے یا صنمو، یا صنمو، یا صنمو، صنم صنم کہتے ہوئے، یا صنمو کہتے ہوئے، یا صنمو پکارتے ہوئے اس کو 70 سال گزر گئے۔ 70 سال پکارتے پکارتے ایک مرتبہ بھی بت نے جواب نہیں دیا۔ پاس سے لوگ گزر رہے ہیں، کہتے آپ بے ایمانا، آپ پاگل بے وقوفا، تجھے 70 سال اس بت کی پوجا کرتے کرتے اپنے داڑھی کے اور سر کے بال تو نے سفید کر لیے ہیں، ایک مرتبہ بھی تجھے جواب نہیں آیا، چھوڑ دے اس کی پوجا کرنے۔ وہ کہتے ہیں جا تو، میں اپنے دیوتے کو پوج رہا ہوں، اپنے خدا کو پوج رہا ہوں، کبھی تو جواب دے گا۔ وہ کہتا ہے یا صنمو، یا صنمو، یا صنمو، رٹا لگا رہا ہے، یا صنمو، یا صنمو، یا صنمو، غلطی سے رٹا لگاتے لگاتے اس کی زبان پر یہ لفظ آ گیا یا صمدو۔ اب بولا یار کیا آیا؟ یا صمدو، اللہ صمد، یا صمدو، اے بے نیاز۔ کیا جی؟ اے بے نیاز، اے دعاؤں کے سننے والے، اے التجاؤں کے سننے والے، اے حاجتوں کے پورے کرنے والے، اے رحمتیں کا نزول کرنے والے، یا صمدو۔ غلطی سے اس یہودی کے منہ سے نکلا، بت پرست کے منہ سے نکلا یا صمدو۔ اللہ نے فوراً پکارا یا عبدی، یا عبدی، یا عبدی، اے میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ مانگ کیا چاہتا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ اسپیشلی تو نہیں اس نے پکارا تجھے، غلطی سے تیرا نام آ گیا، وہ تو رٹا لگا رہا تھا، گردان لگا رہا تھا، یا صنمو، یا صنمو، یا صنمو، غلطی سے آ گیا یا صمدو۔ اللہ فرماتا ہے چاہے غلطی سے بھی اس نے میرا نام لیا ہے، لیا تو ہے نا، اگر غلطی سے بھی نام لیا ہے اس نے میرا، تو میں نام اپنا سن کر، اس کی پکار کو سن کر اگر جواب نہ دوں گا تو پھر اس کے بت میں اور میرے خدا ہونے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ پھر میرے میں اور بت میں فرق کیا رہ جائے گا کہ وہ بھی نہیں سنتا۔ جب یا صمد اس نے کہا ہے میں جواب نہیں دوں گا تو وہ کہہ کر لگتا ہے جس کو میں نے پکارا ہے وہ بھی نہیں سنتا۔ میں نے اس کے پکار کو فوراً سن کے کہا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بول کیا چاہتا ہے؟ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کی عطا میں کمی کوئی نہیں۔ اور یہ رات اتنی اعلیٰ عرفہ ہے، اللہ اکبر۔ اس رات کی فضیلت سنیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، ایک روایت میں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، آپ کا ایک میدان سے گزر ہوا، چٹیل میدان ہے، اس میدان سے گزر ہوا، آپ نے ایک موتی نما خوبصورت پتھر دیکھا، اتنا بڑا پتھر ہے موتی کی طرح مینار نما، اور وہ نور کی طرح چمک رہا ہے۔ کیا جی؟ چمک رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو دیکھا، دیکھ کے تعجب فرمایا، حیران ہو گئے، عرض کی یا اللہ یہ پتھر کتنا خوبصورت ہے اور یہ کتنا نور علی نور ہے،
اور یہ عجیب و غریب قسم کا پتھر، اللہ نے فرمایا پیارے عیسیٰ آپ یہ پتھر کو دیکھ کر حیران ہو گئے ہو، جی مولا کوئی خاص خاصیت کیا ہے؟ فرمایا پتھر کو توڑ کر دیکھو، پتھر کو توڑا گیا، اب پتھر کے جب 2 ٹکڑے ہو گئے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک وڈیری عمر کے بابا جی، بڑا نورانی چہرہ، بڑی پیاری سفید داڑھی، بڑا پیارا امامہ، بڑے پیارے زلفیں، اس پتھر کے اندر مصلی بچھا کر پتھر کے اوپر بیٹھ کر الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ ہو کے ضربے لگا رہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بابا جی آپ کو اس پتھر کے اندر کتنا عرصہ گزر گیا؟ وہ بابا جی عرض کرتی ہے جناب مجھے اس پتھر کے اندر 400 سال گزر گئے ہیں اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے ہوئے، پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر چکے، لیکن 400 سال اس پتھر کے اندر گزر گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ پھر اس انسان سے بڑھ کر کوئی تیری بارگاہ میں نیک اور افضل بندہ نہیں ہوگا؟ اللہ نے فرمایا نہیں اے پیارے عیسیٰ، تیرے بعد میرا آخر الزمان نبی آنے والا ہے جس کا نام نامی اسم غرامی زمین پہ محمد، آسمانوں پہ احمد ہوگا۔ اس کے امتیوں کو میں نے 1 مہینہ ایسا عطا کیا ہے جس کا نام ہے شعبان المعظم، اس شعبان کے مہینے کی ایک رات ایسی ہے جس کا نام ہے شب برات، جس میں اور آپ سب ابھی بیٹھے ہیں۔ فرمایا اس رات کے اندر میرے آخر الزمان نبی کا امتی صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، فرمایا اس کے یہ 2 نفل شب برات میں پڑھے ہوئے اس 400 سال عبادت کرنے والے انسان سے افضل ہوں گے۔ ہمیں سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ صرف 2 نفل پڑھنے، کتنے جی؟ اگر 2 نفل ہم آج پڑھیں اس رات میں، وہ جو 400 سال عبادت کرنے والا بندہ ہے جس کا ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزرا، 400 سال دن رات ڈے نائٹ عبادت کر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس رات کو 2 نفل پڑھ لو، ان کی 400 سالہ زندگی سے، 400 سالہ عبادت سے وہ 2 نفل زیادہ فضیلت والے ہیں۔ پھر میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جو 4 رکعت نماز نفل پڑھے صلاۃ و تسبیح، 4 رکعت نماز نفل صلاۃ و تسبیح پڑھے ایک نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ دانستہ غیر دانستہ، آمدن ساون سب معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا ہو سکے تو یہ روزانہ نماز پڑھا کرو، اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو صلاۃ و تسبیح، اگر 1 مرتبہ نہیں تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، کم از کم سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں 1 بار میرے آقا نے فرمایا ضرور اس نماز کو پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ایسا پاک کر دے گا جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور پھر میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جو اس رات کو 100 رکعت نماز نفل صلاۃ الخیر پڑھتے ہیں، 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہے، ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ رب العالمین اس انسان پر 70 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور ہر رحمت کے بدلے اللہ اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے سب سے جو ادنا میری رحمت ہے نا، ادنا رحمت، ادنا وہ یہ ہے کہ میں اپنے بندے کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہوں، اس بندے کی میں مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہوں۔ یہ ادنا رحمت ہے، تو جو اللہ کی اعلیٰ رحمتیں ہیں اس کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو میرے بزرگ دوستو یہ رات بڑی فضیلت والی ہے، اس میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں کیونکہ نزول قرآن کی رات ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ،
رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے درود و سلام پڑھیں، 1 تسبیح 2 تسبیحاں 4 تسبیحاں 5 تسبیحاں، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، نوافل پڑھیں، 6 رکعت نماز نفل 2 کر کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز نفل دراز کیے عمر کے لیے، یا اللہ میری عمر لمبی کر دے، 2 رکعت نماز نفل کشادگی ہے رزق کے لیے، یا اللہ مجھے رزق حلال برکت والا بمثل و بے مثال عطا فرما، 2 رکعت نماز نفل والدین کی مغفرت و بخشش کے لیے، 2 رکعت نماز نفل خاتمہ بالایمان ایمان کی سلامتی کے لیے، 2 رکعت نماز نفل گناہوں کی معافی کے لیے، 2 رکعت نماز نفل پیارے آقا کی ساری امت کی مغفرت و بخشش کے لیے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اے بھائی علی آپ چاہتے ہیں کہ میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہو جائیں؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جب نوافل پڑھ کے نا دعا کرنے لگو نا، پہلے اللہ کی دوسری مخلوق کے لیے دعا کیا کرو، اینڈ پہ اپنے لیے دعا کیا کرو، جلدی قبول ہو جائے گی۔ یعنی اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اللہ کی مخلوق کے لیے دعا کرو، پھر اینڈ میں اپنے لیے دعا کرو گے نا وہ جلدی قبول ہو جائے گی۔ جب دوسروں بھائیوں کا ہم خیال رکھیں گے نا اللہ ہمارا خود بخود خیال رکھے گا، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ اپنی مخلوق کا خیال رکھنے والا ہے۔ تو جب یہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے اللہ فرمائے گا یہ تو میری صفت ادا کر رہے ہیں، میں اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہوں، یہ میرا بندہ ہو کر میری مخلوق کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جا میں نے تجھے بھی بخش دیا ہے۔ اللہ رب العالمین میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب